السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جان سے میں ہوں محمد ہاشم، اور ہم آج جس ٹیبلٹ پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریتھمو ٹیبلٹ، جو کہ سامی کمپنی کی اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے کلیتھرومائسن 500 mg ٹیبلٹ۔ یہ سامی کمپنی کی ہے، جو کہ ایسی کمپنی جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کی ٹاپ کلاس کمپنی میں ایک بہترین کمپنی جو کہ ہر میڈیکل اسٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اس کمپنی کی میڈیسن، آپ کسی بھی میڈیسن کا نام لیں اور وہ سامی کمپنی کی، وہ آپ کو ہر میڈیکل اسٹور اور ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں آج ہم نے اس کی مکمل انڈیکیشن، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا آپ کون سی ڈائگنوز میں استعمال کر سکتے ہیں اور کسی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ریتھمو ٹیبلٹ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو کہ کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، ویسے ہر میڈیکل اسٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایک اچھی اور بہترین کمپنی کے سامی کمپنی کی ٹیبلٹ 500 mg۔ آگے چل کے میں آپ کو اس کی انڈیکیشن بتاؤں کہ کون سی ڈائگنوز میں اپنے اس کو سب سے پہلے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور کون سی بیماری میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو چیسٹ یعنی کہ نمونیا بخار ہے، گلے کا مسئلہ ہے، چیسٹ کا مسئلہ ہے، نمونیا بخار ہے، اس کے علاوہ ملیریا بخار ہے، خاص کر نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے لیے ایک بہترین ٹیبلٹ، خاص کر نمونیا بخار میں اکثر چھاتی پہ زیادہ پین رہتا ہے اور بلغم بن جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ایسے میں ریتھمو ٹیبلٹ کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو نمونیا بخار ہے، کیونکہ نمونیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانسی آتی ہے اور چیسٹ انفیکشن بن جاتا ہے، ساتھ ساتھ بخار بہت تیز چلتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ریتھمو ٹیبلٹ کا استعمال ضروری ہے۔ ریتھمو 1 ٹیبلٹ ایک پر kg کے حساب سے استعمال کریں اور چھوٹے عمر یعنی کہ تھوڑے kg والے یعنی کہ کم وزن والے لوگوں کے لیے 250 mg اور بڑے عمر زیادہ وزن والے لوگوں کے لیے ریتھمو ٹیبلٹ 500 mg ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دوسرے سے تیسرے دن اس کا رزلٹ ضرور ملے گا اور آپ کو چیسٹ انشاءاللہ تیسرے دن تک چیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کسی قسم کی کھانسی کا انفیکشن یعنی کہ چھاتی کا انفیکشن یعنی کہ بلغم بہت زیادہ ہو تو پھر بھی ریتھمو ٹیبلٹ کا استعمال، اگر گلے میں مسئلہ ہے، بعض کو ایسا گلے میں آواز نہیں نکلتی، آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، ایسی صورت میں ریتھمو ٹیبلٹ کلیتھرومائسن کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ ایک صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ خاص کر نمونیا بخار کے لیے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں ٹائیفائڈ بخار، ٹائیفائڈ میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی ٹیبلٹ جو کہ مختلف انفیکشن کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ایسی اس میں ایک ٹائیفائڈ بخار کو بھی ایک اچھا اور بہترین کمبینیشن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اس کی خاص بات ہے جس کے لیے سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے وہ تھی سکن انفیکشن۔ مثلا سکین کا اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے، گرمی میں خاص کر ایسے مریض جن کو گرمی میں دانے نکل آتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ریڈنس وغیرہ، گرمیوں میں الرجی اور خاص کر سردیوں میں بہت زیادہ سردی کی وجہ سے خشک الرجی کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ سکن انفیکشن میں ریڈنس وغیرہ، جہاں پہ ریڈنس بنتی ہے وہاں پہ گرمی کا دانہ بن جاتا ہے جو کہ بہت بڑا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے اور بہت زیادہ خارش وغیرہ، اس قسم کا چمبل، ایگزیما، ڈرمٹائٹس، اس قسم کے مسئلے کو روکنے کے لیے ریتھمو کلیتھرومائسن کا استعمال بھی ضروری بن جاتا ہے۔ سکن انفیکشن کے لیے ٹیبلٹ بھی اسی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 ٹیب صبح 1 ٹیبلٹ شام پر kg کے حساب سے ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور بہترین یوزفل ٹیبلٹ ہے، خاص کر سکن کے مسئلے کے لیے اس کا تو بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ سکن کے مسئلے کو روکنے کے لیے انتہائی اہم اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اگر آپ کو سکن کا کسی قسم کا مسئلہ ہے، سکن پہ کافی زیادہ الرجی اور فیس پہ بھی الرجی نکل آئے اور دانے نکل آتے ہیں، خاص کر خواتین کو جو کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں جس فیس پہ کافی زیادہ دانے کی وجہ سے، تو اس کے لیے ریتھمو ٹیبلٹ کو 1 OD ٹیبلٹ استعمال کریں خواتین رات کو سوتے وقت، جس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ملے گا۔ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے۔ باقی آپ اسے مختلف انفیکشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، گنوریا انفیکشن، UTI انفیکشن، اس کے علاوہ سانس کا نظام تنفس کا انفیکشن، اس کے باقی کھانسی اور اس قسم کے مسئلے کو روکنے کے لیے آپ صورت میں آپ اس کو ہرگز بالکل
اچھی اور بہترین میڈیسن ہے، اور اس کو کسی قسم کے انفیکشن کو روکنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی بون انفیکشن کافی زیادہ بون میں کافی، اس کے علاوہ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہڈی کا انفیکشن جن کو بون ایسٹرومیٹکس کہتے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ انفیکشن کو روکنے کے لیے اچھی اور بہترین ٹیبلٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کلیتھرومائسن کا رول بھی ایک اچھا اور بہترین ہے، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے اور اوپر سے زخم نہیں بنتا، نیچے سے انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رتھمو ٹیبلٹ یعنی کہ کلیتھرومائسن کا استعمال بھی بہت ضروری بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس میڈیسن کو یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے سے تیسرے دن رزلٹ ملے گا۔ اس کی میں اب آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں۔ چلو، خاص کر ایسے خواتین جن کو جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں، اور دوسری خواتین پریگننسی میں ہوتی ہیں، جگر کے مریض اور اس کے علاوہ مرگی کے مریض، وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ ویسے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ایسے کوئی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں جو کہ اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، یا میرا یوٹیوب چینل یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر استعمال کریں۔ ایسے کوئی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا پھر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ضرور ملے گا۔ باقی اس کے استعمال سے اگر آپ کو کوئی وامٹنگ یا ڈائریا یا اس قسم کا یا بعض کا سکن پہ الرجی نکل آتی ہے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پھر اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ویسے کوئی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو ضرور ہی سبسکرائب کرنا، اپنا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔